محترم سامعین، میں شاید 2 بار عرض کر چکا ہوں کہ سعودی حکومت کے ولی عہد محمد بن سلمان نے انٹرویو دیا کہ علم حدیث عدالتی موضوع پر قوانین کی اہمیت نہیں رکھتا، قوانین قرآن کے ہونے چاہیے اور ہم آئندہ فیصلے قرآن سے کریں گے، اور اپنی اس دعویٰ کی ثبوت میں، دلیل میں یہ فرمایا کہ آیت رجم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آیت رجم جو کہ بخاری کی حدیث سے ہے کہ زمانہ خلافت وہ عمر بن الخطاب پر حدیث میں الزام ہے کہ اس نے جمعے کے دن خطبے میں تقریر کے اندر کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رجم سے متعلق آیت نازل ہوئی تھی اور ہم اس کو پڑھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں جو وہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے، اور اس لیے آیت رجم حق ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور تم آئندہ کے لیے اس آیت کو محفوظ رکھو۔ یہ ایک جھوٹی حدیث ہے۔ مکمل حدیث کون سی سچی ہے؟ ایک بھی سچی نہیں ہے۔ وہ قرآن کے حکم سے نبی کے اوپر بندش ہے کہ اگر تم نے ایک بھی حدیث جاری کی تو تیری رگِ حیات کاٹ دوں گا۔ تو خیر، ولی عہد صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس نے فرمایا کہ آیت رجم یا حدیث رجم، یہ حدیث کے اندر آیت رجم کا حوالہ، یہ باتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ہم آئندہ فیصلے کریں گے۔ ہمیں خوشی ہوئی بڑی کہ یہ لوگ ہیں جیسے بھی ہیں کہ مطلب ان کا مکہ جعلی ہے، حج جعلی ہے، عمرہ جعلی ہے، طواف جعلی ہے، صفا جعلی ہے، پہاڑی مروہ جعلی ہے۔ یہ سب جعلی ہونے کے باوجود بھی جو قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن کے لیے اقرار کرتے ہیں کہ اب اس سے فیصلے لینے چاہیے، حدیثیں ساتھ نہیں دیتی عدالتی ضروریات کا، تو ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے اس کو ویلکم کہا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ اور آگے بڑھے تو ہم علمی مواد جتنا چاہیں گے وہ قرآن سے دے سکیں گے کہ قوانین قرآن کس طرح چلائے جا سکتے ہیں، لیکن بات میرے نظر میں معلومات میں اتنی مکمل کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ اس ثبوت کے ساتھ آج پاکستان میں 9 ذی الحج ہے، سعودی میں 10 ہے، اور سعودی میں کل 9 ذی الحج تھا جو ان کے جعلی حج کا دن تھا۔ اس جعلی حج کے موقع پر ان کے خطیب حج نے جو خطبہ دیا تھا، میں نے 1 ہفتہ یا اس سے لگ بھگ اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ خطبہ جو خطیب صاحب دیں گے وہ 21 زبانوں میں شائع کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ مجھے انتظار ہوا کہ شہزادے کے بعد، اس کے اہم اعلان کے بعد، ایک عالم ہے جو ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلم لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، اس میں
شہزادے کی بات کا ذکر کرے گا، لیکن خطبہ آج کی اخبار میں نے جو پڑھا ہے، روزنامہ جنگ اردو اخبار میں، اس میں یہ تو میں نہیں کہتا کہ مکمل خطبہ ہے وہ، اس کی چند مثالیں ہیں، باتیں ہیں جو خطبے کے حوالے سے اخبار نے تراشے گویا کہ نقل کیے ہیں۔ ان تراشوں میں بھی اگر خطیب صاحب کہتے کہ ہمارے ملک کے ولی عہد نے جو حدیث کو عدالتی معاملات کے لیے ناقابل استدلال پہ قرار دیا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس پر میں ولی عہد صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تیری حکومت، تیرے باپ کی حکومت یہ دکھاوے کی شو پیس ہیں۔ تمہاری سعودی مملکت کے اندر اصل حکمران ملا شاہی ہے، وہ مذہبی لوگ حکمران ہیں، تم بادشاہ ہو، خبر نہیں وہ تاش کے پتے میں جو بادشاہ ہوتا ہے، رانی ہوتی ہے، ان کی طرح ہو جو تمہاری بات کا ذکر تک گوارا نہیں کیا خطیب حج نے کل کے دن۔ خطبے کے اندر اشارہ بھی موجود نہیں ہے، تو کیا تم راضی ہو اس بات پر کہ تمہیں وہاں کے ملا جو تم سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ تمہیں اتنی بھی اہمیت نہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بڑے خلوص کے ساتھ تیرے چچا شاہ فیصل نے قرآن کی طرف توجہ دی کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، تو اس کو ایک جھوٹے بہانے سے، فرضی بہانے سے قتل کیا گیا، کرایا گیا۔ کس نے کرایا؟ میں اس پر نہیں بولتا، جو اہل مطالعہ ہیں ان کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ حقائق کو جانتے ہیں کہ کس نے قتل کرایا، کیوں قتل کرایا۔ سو اگر محمد بن سلمان سچا ہوتا اپنی اس دعویٰ میں تو وہ بھی قتل ہو چکا ہوتا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے وعدہ کو، اعلان کو، سخن کو پانی دو، اس کو عمل میں لاؤ۔ حکومت تو جائے گی تمہاری، یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، حکومت جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے سزا دینے سے، سزا پانے سے بچ جاؤ گے۔ سزا تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی کہ تم نے میرے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیثوں پر دنیا کا دندہ چلایا کہ اسلام یہ ہے۔ جواب طلبی تمہیں اس وقت بڑی جواب طلبی کے لیے کٹھن مرحلہ ہوگا تمہارے لیے کہ جواب کیا دیں۔ دنیا میں اس موجودہ زندگی کو لوگ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ہم مسلم لوگ تصور میں بھی نہیں لے آ رہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ بہرحال تم نے اپنے تنخواہ خور ملا سے شکست کھائی ہے، جس نے کل خطبہ دیا تھا حج کا، اس نے تم کو چخے ہی نہیں کیا کہ اس نے بھی کوئی تقریر کی تھی۔ اس نے جھوٹی حدیث کل خطبے میں پیش کی ہے کہ ایسے اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جھوٹی حدیث ہے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ خدا کی ایسی ماہویت میں عبادت کرو جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، نبی کہے گا ایسے؟
قرآن تو کہتا ہے کسی کی مجال ہی نہیں کہ قرآن اللہ کو دیکھ سکے. قرآن ایسے بولتا ہے. اور ان کی بوگس حدیثیں کہتی ہیں کہ ایسی عبادت خشوع خضوع کے ساتھ کرو جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو کیا پھدی کا شوربہ، اللہ کو دیکھنے کے لیے تمہاری کیا مجال ہے. یہ تو موسیٰ نے بھی درخواست دی تھی. قال رب ارنی انظر الیک، تو خود کو مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں. رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تیری کیا موسیٰ مجال ہے، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے. پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ میں سکت نہیں ہے مجھے میرے تجلی کے برداشت کی. موسیٰ تو گوشت پوست کا انسان ہے، تو مجھے کیا دیکھ سکے گا. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کا قدر پہچانا ہی نہیں. تو بہرحال میں اس خطیب ملا کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ سے تنخواہ بھی لیتا ہے اور رد قرآن والی حدیث پیش کرتا ہے کہ اللہ کی بھی ایسی عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اس کو. خدا کے دیکھنے کی تمہارے اندر مجال نہیں ہے، کسی کے اندر بھی مجال نہیں ہے. سو بہرحال میں اصل بات پہ آتا ہوں کہ ولی عہد صاحب نے اگر خلوص کے ساتھ وہ تقریر کی تھی، انٹرویو دیا تھا، حدیثوں کو رد کیا تھا، تو اسے سچا ثابت کر کے دکھائے. نہیں تو یہ امت قرآن سے تو محروم رکھی گئی ہے. بڑی فنکاری کے ساتھ، بڑی سازش کے ساتھ، اس سازش کے کارندے سارے کے سارے سوائے اصل جڑ کے دیکھنے میں آنے والے سارے کے سارے مذہبی پیشوائیت والے ملا ہیں. پیچھے تو یہودی ہیں، پیچھے تو نصارہ ہیں. میں گزشتہ ہفتے کراچی ایک بڑی چرچ میں گیا. پادری سے ملاقات ہوئی. ملاقات شروع ہوتے ہی کہا کہ دلی کے سید رضوی نے 26 آیتیں مصنوعی قرار دی ہیں، کیا کہتے ہو؟ میں نے جو کہا وہ میرے خطبات میں تم سن چکے ہو. پادری صاحب کو جواب دے دیا جس کا اس کو تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا جواب ملے گا. بہرحال اس کو کیوں انتظار تھا؟ جو میری ملاقات میں گویا کہ پہلا سوال ہی یہ تھا. تو قرآن کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے، پتہ یہ دینا چاہتا ہوں میں کہ اسلام کے خلاف، اسلام کا بنیاد ہی قرآن پر ہے. قرآن کو اکھیڑنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ہیلے ہو رہے ہیں. پہلے ہی انہوں نے ایک بڑا مضمون لایا تھا، وہ امریکہ سے چھپا تھا یا کہیں، وچ قرآن. کئی انہوں نے جعلی قرآنوں کا حوالہ دیا کہ یہ فلاں کی قرأت کا قرآن ہے، یہ فلاں کی قرأت کا قرآن، یہ فلاں. انا سنقرئک علیک، انا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محمد ہم تیرے استاد ہیں، ہم تجھے پڑھائیں گے، ہم تجھے قرأت سکھائیں گے، فلا تنسیٰ، تو اس کو بھولے گا ہی نہیں. یہ قرآن مبین زبان میں آیا، عربی مبین میں آیا ہے، جس کا استاد اول اللہ خود ہے. پھر رسول علیہ السلام ساری امت کو پہنچانے والے استاد بھی ہیں، تو لکھنے والے استاد اول بھی محمد رسول اللہ ہے. اس پر جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں کہ نبی لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. تو یہ سعودی والے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد بن سلمان اپنی بات میں کس حد تک سچا ہے، ورنہ اس کے باپ کا دوست جو اس کا پرسنل سیکریٹری ہے،
وہ بھی تو قرآن کا منکر ہے، اس کو تو عہدے سے نہیں ہٹایا، اس کو تو توبہ نہیں کرائی، یا اس کے گزشتہ خرافات سے اس کو رجوع نہیں کرایا، تو ہم کیا سمجھیں؟ یہ میڈیا کسی کو معاف نہیں کرتی، سب کو ننگا کر کے دکھاتی ہے کہ ان کی اصل تصویر کیا ہے۔ تو تمہاری کہیں یہ ڈبل پالیسی نہ ہو، سو ان ملاؤں کو لگام دیا جائے اور قرآن کو میدان پہ آنے دیا جائے، اور قرآن تمہیں قائم کر کے تمہاری حکومت کو مضبوط بنائے گا، ورنہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں قرآن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں، وہ تو مختلف ادوار میں ایسے انہوں نے مصنوعی جعلی قرآن 70 صورتوں والے چھپوائے بانٹے، پھر بھی قرآن کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اور وہ آئندہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو دلی میں ایک سید رضوی سے یہ کام لینے کے لیے کرایا ہے، تو وہ بھی کہیں تمہارے قبیل کا نہ ہو، جیسے کہ مولوی تم نے بٹھا رکھے ہیں جو خطبہ حج بھی دیتے ہیں۔ آپ کے وہ انٹرویو کی بات کو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں شاید بدگمانی نہ کروں آپ کے اوپر، اگر اس خطبے کے بارے میں تم اس مولوی سے پوچھتے کہ کل جو حج کا دن ہے تم خطبہ پیش کرو گے، مجھے اس کی کاپی پڑھاؤ، تم نے تو ایسا نہیں کیا، تمہارا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تمہارے انٹرویو کا ذکر نہیں ہے، قرآن کی اہمیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اخبار سے ایک تراشے کی شکل میں، وہ حدیث بھی رد قرآن والی جھوٹی ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تمہاری یہ مجال ہے کہ تم خدا کو دیکھ سکو، جہاں موسیٰ کی بات نہ چل سکی تمہاری بات۔ موسیٰ بے ہوش ہو گیا، ساتھی اس کے بے ہوش ہو گئے خالی پہاڑی کی تجلی پر۔